ازل سے میرے مقدر میں ہے ولائے حسن، رہے گی سایہ فگن تا ابد ردائے حسن۔ پیدا ہوئے تو حق سے شریعت خرید لی، جب ہو گئے جواں تو امامت خرید لی، مادر سے خلد باپ سے طاقت خرید لی، سر دے کے راہ حق میں شہادت خرید لی، اور نانا کے دو نواسوں نے امت خرید لی۔ نواسۂ رسول، جگر گوشہ حیدر و بطول، ریحانۃ الرسول حضرت سیدنا امام حسن المجتبیٰ علیہ السلام، حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم بن حضرت سیدنا ابو طالب علیہ السلام کے سب سے بڑے فرزند ارجمند ہیں۔ آپ 15 رمضان المبارک 3 ہجری کو مدینہ منورہ میں حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم اور حضرت سید النساء العالمین سلام اللہ تعالی علیہا کے گھر میں تولد ہوئے۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے نانا، جنہوں نے آپ کو اپنا بیٹا گردانا، آپ علیہ السلام حسن میں، شباہت میں اور خوبصورتی میں اپنے نانا کی شبیہ تھے۔ حضرت سیدنا امام حسن علیہ السلام کی شخصیت کے محاسن اور آپ کے اوصاف حمیدہ و جمیلہ پر گفتگو کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ لائن پہ موجود ہیں ممتاز عالم دین، محقق و مدقق، مناظر اسلام، مصنف کتب کثیرہ، جناب حضرت علامہ قاری ظہور احمد صاحب فیضی۔ قاری صاحب، ہم آپ کے بڑے ممنون و مشکور ہیں کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت سے ہمیں شرف نیاز عطا فرمایا۔ حضرت سیدنا امام حسن علیہ السلام کی شخصیت پر گفتگو کرنے کے لیے ہم نے آپ کا انتخاب اس وجہ سے بھی کیا ہے کہ آپ کی ایک عدد کتاب حضرت سیدنا امام حسن علیہ السلام سے متعلق بھی ہے۔ قاری صاحب، آپ کے تعارف میں اپنے سننے والوں سے میں نے عرض کی مناظر اسلام، تو اسی نقطے سے آپ سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں کہ یہ فرمائیے گا کہ یہ کیا ایک تلخ حقیقت ہے اسلامی تاریخ کی کہ مسلمان کو مسلمان نے سمجھانے کے لیے، حق بات کے لیے مناظرے کا ہمیشہ سہارا لیا ہے، یہ کیا تلخ حقیقت ہے؟ یہ تو خیر دلائل کا تبادلہ ہوتا ہے، اور مناظرہ ہوتا اس لیے ہے کہ کسی پر حق واضح ہو جائے، اس لیے نہیں ہوتا کہ ہار یا جیت ہو۔ اگر کوئی شخص کسی سے مناظرہ کرے اور یہ نیت رکھے کہ میں نے اس کو ہر حال میں ہرانا ہے، تو یہ تو حرام ہے، یہ نیت ہی غلط ہے۔ نیت یہ ہو کہ میں نے اس کے سامنے حق رکھنا ہے تاکہ وہ ہدایت پر آ جائے، تو یہ صورت جو ہے شریعت میں صحیح ہے۔ جو مناظرے کا تصور ہمارے ہاں ہے وہ غلط ہے، اور اس قسم کے مناظرے کو شیخ شہاب الدین ابو حفص عمر سہروردی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا ہے کہ جو شخص ہمیشہ مناظرہ بازی کے دھیان میں رہے، خیالات میں رہے، تو وہ شیطان ہے۔ پنجتن پاک میں بھی آپ کا اس میں گرامی آتا ہے یقیناً۔ جی سبحان اللہ، سبحان اللہ جی، مباہلہ میں دیکھیں، چادر ڈالنے میں دیکھیں، سبحان اللہ، ہر جگہ پر آپ۔ فیض صاحب، یہ فرمائیے گا کہ سیدنا امام حسن علیہ السلام جی بالکل کی امیر شام کے ساتھ جو صلح تھی، کیا وہ مصلحت کا تقاضا تھی اور اس کی وجہ یہ تھی کہ مسلمان خون ریزی اور قتال سے بچ جائیں؟ جی بالکل، آپ صحیح فرما رہے ہیں، یہی مصلحت تھی اور یہی مجبوریاں تھیں۔ اگر آپ صلح نہ فرماتے تو پھر جنگ ضرور ہو جاتی، آپ ہی پیچھے ہٹے تو جانبین کے جو مسلمان ہیں ان کی جانیں محفوظ ہوئیں۔ یہ آپ نے خود اپنے الفاظوں میں، اپنے الفاظ جو ہیں امام حسن مجتبیٰ کے حدیث پاک کی کتابوں میں، اس میں یہی ہے، لحقن دماء المسلمین، میں مسلمانوں کے خون کی حفاظت کی خاطر پیچھے ہٹا ہوں۔ جی بالکل، جی ضرور۔ میں اس مقام پر اگر وقت ہو تو عرض کروں، میں نے ایک حدیث
تحریر کی ہے اس میں درج کی ہے اپنی کتاب سل امام حسن میں اور کتاب الاربعین فی فضائل آل البیت الطاہرین میں کہ سیدنا امام حسن مجتبی علیہ السلام کی صلح امیر معاویہ کے ساتھ یوں ہے جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ذکر فرمایا دو عورتوں کا۔ وہ دو عورتیں کھیت میں کام کرنے کے لیے آئیں اور دونوں کے پاس اپنا اپنا شیر خوار چھوٹا بچہ تھا۔ انہوں نے اپنے اپنے بچے کو کھیت کی پک ڈنڈی پر کپڑا بچھا کر سلا دیا اور کھیت کے کام میں مشغول ہو گئیں۔ جب وہ کام میں مشغول تھیں تو پیچھے سے بھیڑیا آیا، ان دو بچوں میں سے کسی ایک بچے کو اٹھا کر چل دیا۔ اس پر جب واپس آئی تو ایک کا بچہ ہے اور ایک کا نہیں ہے، تو دونوں جھگڑنے لگی۔ وہ کہنے لگی یہ میرا بچہ ہے، وہ دوسری کہنے لگی نہیں تیرا بچہ چلا گیا، یہ میرا بچہ ہے۔ اس جھگڑے کو، اس مقدمہ کو سیدنا داؤد علیہ السلام کی بارگاہ میں لایا گیا۔ انہوں نے ان کی بات سنی اور عمر میں جو بڑی تھی عورت، اس کے حق میں فیصلہ کر دیا کہ یہ زندہ بچہ تیرا ہے۔ وہ جب فیصلہ کرا کہ واپس جا رہی تھیں تو ایک بہت اداس تھی، دوسری بہت خوش تھی۔ سیدنا سلیمان علیہ السلام جو ہیں وہ سامنے آئے اور ان سے پوچھا بابا کیا ہوا؟ انہوں نے کہا کہ آپ کے بابا کریم علیہ السلام نے یہ فیصلہ کیا ہے تو بھائی یہی معاملہ ہمیں پیش آیا۔ آپ نے فرمایا رک جاؤ ہم فیصلہ کریں گے۔ تو رک گئی۔ آپ نے فرمایا چھری لے آؤ۔ جی۔ تو چھوٹی جو ہے نا وہ چونکی اور کہنے لگی کیوں؟ اب آپ یہاں پر ذرا غور فرمائیں کہ جب آپ نے چھری کا فرمایا تو سب سے پہلے کون سی خاتون یا کون سی عورت چونکی ہے جی اور گھبرائی؟ جی ہاں، جو چھوٹی تھی نا عمر میں وہ گھبرا گئی۔ اس نے پوچھا کیوں؟ آپ نے فرمایا اس لیے کہ میں اس بچے کے دو ٹکڑے کروں گا، آدھا تجھے دوں گا اور آدھا اسے دوں گا۔ تو وہ فوراً عرض کرنے لگی حضور آپ اس کے ٹکڑے وکڑے نہ کریں، میں اپنا حق اس بڑی کے سپرد کرتی ہوں، اس کو دینے کے لیے تیار ہوں۔ تو سیدنا سلیمان علیہ السلام نے فرمایا بی بی یہ بچہ تیرا ہے اور تو لے جا۔ اب اس مقام پر اس حدیث کو جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سنائی اور ہماری سیاستہ میں موجود ہے، یہ سنا کر میرے آقا نے اس سے کوئی نتیجہ نہیں نکالا، جبکہ کوئی بات سنانا حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ میں نے اس سے یہ نتیجہ نکالا ہے کہ اگر داؤد علیہ السلام کے فیصلے کے بعد جو فیصلہ سلیمان علیہ السلام نے کیا تھا کہ میں اس کے دو ٹکڑے کرتا ہوں، بی بی نے کہا نہیں کریں، میں اپنا حق اس بڑی کو دیتی ہوں۔ وہ بڑی اگر یہ بچہ لے جاتی اور بظاہر چھوٹی راضی بھی تھی، خود سپرد کر رہی تھی اس بچے کو، تو کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ وہ جو چھوٹی ہے اس کو وہ بڑی عورت پسند تھی؟ کیا وہ بڑی عورت جو ہے وہ واقعی حقدار تھی؟ نہیں، لیکن کہ وہ حقیقی ماں لیکن اس لیے وہ چھوٹی عورت راضی ہو گئی کہ وہ بچہ اگر جاتا بھی ہے بڑی عورت کے ہاں زندہ تو رہے گا۔ یہ امام حسن مجتبی علیہ السلام نے سوچا کہ دین بھی ہمارا ہے، کعبہ بھی ہمارا ہے، کتاب بھی ہماری ہے، امت بھی ہماری ہے۔ اب اگر ایک شخص لڑنے آیا ہے تو دونوں طرف سے خون ریزی ہوتی ہے، تو آپ نے معاہدوں کے ساتھ، شرائط کے ساتھ وہ صلح کر لی اور معاملہ ان کے سپرد کر دیا۔ علماء کرام نے اپنی کتابوں میں شرائط کا ذکر کیا ہے، کسی نے کم کسی نے زیادہ۔ میں نے ان میں سے کوئی 5-6 شرائط جو ہے نا موٹی موٹی جو اکثر کتابوں میں ہے وہ قلم بند کی ہیں اپنی کتاب صلح الامام الحسن علیہ السلام میں، اور وہ یہ ہیں کہ امام حسن مجتبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا
کہ ہم آپ کو ملک یا جو ہماری خلافت جو ہم تک 30 سال پورے ہو رہے ہیں اس کے بعد جو مملکت ہے وہ ہم تمہیں سپرد کر رہے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ تم اپنے بعد اس کو مجلس شورا میں لے جاؤ گے، اپنی مرضی سے کسی کو نامزد نہیں کرو گے۔ ایک یہ تھی۔ دوسری یہ تھی کہ کتاب و سنت کے مطابق تمہیں چلنا ہوگا۔ تیسری شرط یہ تھی کہ خلفاء راشدین کی سیرت کے مطابق تمہیں چلنا ہوگا۔ اب اس میں ایک باریکی ہے، کتاب و سنت ہی لکھوانا کافی تھا، لیکن اس میں ایک باریکی یہ ہے کہ تمام لوگ کتاب و سنت کی باریکیوں کو نہیں جانتے، لیکن پوری پبلک یہ جانتی ہے کہ اس بادشاہ سے پہلے یا اس خلیفہ سے پہلے جو خلیفہ تھا، یہ شخص جو اب بن رہا ہے، اس سے پہلے جو گزر گئے ہیں وہ کیسے تھے، کس طرح گزار گئے، اس کو ان پڑھ شخص بھی جانتا ہے۔ اس لیے امام حسن مجتبیٰ نے کتاب و سنت کے ساتھ ساتھ یہ بھی لکھوایا کہ سابقین خلفاء راشدین جو ہیں تمہیں ان کی سیرت پر چلنا ہوگا، تو انہوں نے اس کو تسلیم کیا، مانا۔ ایک شرط یہ بھی تھی، اور میں بڑے درد کے ساتھ یہ عرض کرتا ہوں، بڑا افسوس ہے کہ امام پاک نے فرمایا ہم تمہیں یہ سلطنت سپرد تو کر رہے ہیں، لیکن اس کے بعد تم یہ ہمارے ساتھ طے کرو کہ تم ہمارے بابا کو برا نہیں کہو گے۔ آپ اندازہ فرمائیں کہ اس وقت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام جب یہ الفاظ لکھ رہے ہوں گے یا ادا کر رہے ہوں گے، اور لکھنے والا کوئی لکھ رہا ہوگا، تو آپ کے ساتھ کیا بیتتی ہوگی، کیا گزر رہی ہوگی، کیا کیفیت ہوگی۔ تو ابن کثیر تک نے لکھا ہے کہ پہلے ابن کثیر اور ابو الفداء المختصر فی اخبار البشر والا وہ سب لکھتے ہیں کہ پہلے تو کہا گیا کہ ہم یہ شرط قبول نہیں کرتے۔ ہاں، پھر امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے فرمایا چلے ایسا کر لیں کہ جب ہم سن رہے ہوں تو اس وقت انہیں برا نہیں کہا جائے گا، تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ تو اب آپ پوچھ سکتے ہیں، مجھ سے سوال کر سکتے ہیں کہ آیا یہ شرائط جو طے کی گئیں ان پر عمل درآمد بھی ہوا؟ یہ بہت بڑا سوال ہے۔ ہاں، بہت بڑا سوال ہے، لیکن میں آپ کو دو ٹوک عرض کروں گا کہ کسی شرط پر بھی عمل درآمد نہیں ہوا، کسی ایک شرط پر بھی۔ یہ شرائط جو ہے یہ معاہدہ ہے، تو معاہدہ جو ہوتا ہے اس میں جانبین پابند ہوتے ہیں، تو ان کے ساتھ یہ ایک معاہدہ تھا کہ معاویہ کی وفات تک مملکت اس کے سپرد رہے گی، اور اس کے بعد وہ کسی کو نہیں بنائیں گے۔ تو اس شرط کو چونکہ لکھا گیا تھا، اس شرط پر امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کو تو وقت سے پہلے ہی راستے سے ہٹا دیا گیا، اور جب ان کی شہادت ہو گئی تو ان کی شہادت پر بھی خوشی منائی گئی، غم نہیں منایا، جیسا کہ سنن نبی داود میں ہے۔ اس کو مصیبت نہیں سمجھا، لوگوں نے کہا کیا ان کا اچانک شہید ہو جانا مصیبت نہیں ہے؟ تو وہ خود جو ہے وہ کہنے لگے تم اس کو مصیبت کیوں سمجھتے ہو؟ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنے پر، یہ ابو داود کی حدیث ہے، یہ تاریخ کی کتاب نہیں ہے۔ تو وہ تو 10 سال پہلے امیر شام کی وفات سے 10 سال پہلے چلے گئے، اور یہ 10 سال بعد زندہ رہے، لیکن ان کی وفات کے فوراً بعد ہی پورے 10 سال 60 ہجری تک جو ہیں، ان 10 سالوں میں مسلسل وہ اپنے بیٹے کی ولی عہدی کی کوشش کرتے رہے۔ لیکن دوسری طرف سے اہل بیت کی طرف سے امام علی مقام علیہ السلام جو ہیں وہ فرماتے رہے کہ ہم معاہدہ جو کیا ہوا ہے ہمارے بھائی نے، ہم اس معاہدہ پر بیٹھے ہیں۔ چونکہ ایک مرتبہ مروان نے خط لکھ دیا امیر شام کو کہ لوگ حسین کے پاس آتے ہیں، بیٹھتے ہیں، اور ان کے ساتھ بات چیت ہوتی ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ یہاں
معاملہ جو ہے نا گڑبڑ ہو رہا ہے۔ تو امیر شام نے امام حسین علیہ السلام کو خط لکھ کے بھیجا کہ میں سن رہا ہوں کہ تیرے پاس لوگ آتے ہیں اور یہ معاملات ہو رہے ہیں، یاد رکھ اگر تو نے ہمارے خلاف کچھ کیا تو پھر میں بھی کچھ کروں گا، دھمکی دی۔ تو اور دین میں اور اس معاملے میں فتنہ نہ ڈالیں۔ تو آپ نے فرمایا جو کچھ تجھے پہنچا ہے ہم ایسا کچھ نہیں کر رہے، ہم اپنے بھائی کے کیے ہوئے معاہدہ پر قائم ہیں۔ رہ گئی فتنہ کی بات تو میرے نزدیک تجھ جیسا آدمی اقتدار پر رہے اس سے بڑا فتنہ ہی کوئی نہیں، اور میں رب تعالیٰ کے سامنے شرمندہ ہوں کہ تو اقتدار پر بیٹھا ہوا ہے اور میں کچھ کر نہیں پا رہا۔ یہ البدایہ والنہایہ میں علامہ ابن کثیر نے لکھا ہے۔ بیعت تو معاہدہ کو کہا جاتا ہے، تو کچھ کم ظرف یا جاہل لوگ جو ہیں نا ہمارے والے بھی، وہ اس بیعت کو ایسا لے لیتے ہیں جیسا کہ پیر مرید کی بیعت ہو، لا حول ولا قوت۔ ایسا بالکل نہیں تھا، یہ معاہدہ تھا جیسا کہ پاکستان اور امریکہ کا معاہدہ ہو تو لکھت پڑھت ہوتی ہے، پھر سین ہوتے ہیں، پھر ہاتھ ملایا جاتا ہے۔ وہ اس قسم کا ہاتھ ملایا گیا تھا، تو اس کو لوگ کہتے ہیں بیعت۔ ایک کم بخت نے شیخ الحدیث کہلواتا تھا اور ہمارا وہ بریلوی ہے، اس نے اپنی کتاب میں لکھ دیا کہ وہ امیر شام جو ہیں تو حسن حسین کے پیر ہیں۔ حول ولا قوت۔ پھر تو یزید کو بھی مجبوراً صحابہ نے مانا تھا نا، تو پھر یزید بھی جو صحابی اس وقت موجود تھے، حضرت ابن عباس موجود تھے ہیں جی، اور حضرت ابو ایوب انصاری موجود تھے، تو یزید ان سب کا پیر ہو گیا۔ کتنی بڑی جہالت ہے۔ اگر یہ بیعت تو وہ ہوتی ہے کہ ہم پیری مریدی کی بیعت اس کو کہتے ہیں کہ مرید جو ہے وہ پیر کے ہاتھ میں ایسا ہے جیسا کہ غسال غسل دینے والے کے ہاتھ میں میت۔ ایسا نہیں ہے، جو ہی آپ نے معاہدہ کیا اور معاہدہ کر کے ہاتھ ملا کر واپس آپ کوفہ کی بجائے مدینہ چل دیے۔ جب مدینہ شریف کا آپ نے رخ کیا تو امیر شام نے آپ کے پیچھے بندہ بھیجا کہ حضرت آپ رکیں، ہم آپ کو خوارج کے خلاف جنگ کرنے کے لیے بھیجتے ہیں اور آپ کو سپہ سالار بناتے ہیں۔ آپ نے فرمایا میں نے اگر جنگ کرنی ہوتی تو تیرے ساتھ کرتا، میرے نزدیک خوارج سے جنگ کرنا تیرے ساتھ، خوارج کے ساتھ جنگ کرنے سے تیرے ساتھ جنگ کرنا، تیرے خلاف جنگ کرنا بہتر ہے۔ ہاں تو یہ بیعت ہوتی ہے جی۔ امیر شام حسن اور حسین کا پیر ہے، حد ہو گئی ہے جہالت کی، لا حول ولا قوت۔ فیض صاحب یہ فرمائیے گا کہ سیدنا امام حسن علیہ السلام کثیر الازواج تھے، اور آپ کی کثیر الازواج ہونے میں کچھ لوگوں نے ہرزہ سرائی کی ہے، لیکن کچھ اہل محبت کا یہ کہنا ہے کہ عرب کے لوگ اپنی بیٹیاں آپ کے عقد میں اس لیے دیتے کہ جو آپ کے ساتھ مس ہو جائے گا جہنم کی آگ اسے چھو نہیں سکے گی۔ کچھ فرمائیے گا اس حوالے سے۔ بچیاں جو پیش کرتے تھے شادی کے لیے، نکاح کے لیے، ان کی یہ نیت تھی، لیکن جو تعداد اور جو کثرت سیدنا امام حسن مجتبی علیہ السلام کے بارے میں ازواج کی جھوٹ ہے ایسے بیان کی جاتی ہے، یہ اور بہت بڑے بڑے لوگوں نے، اور ہمارے حضرت بہت بڑے بڑے لوگوں نے، بڑے بڑے لکھاریوں نے مطلب اس کو بڑی بڑھا چڑھا کر اور بڑی مبالغہ آرائی سے کام لیا اس حوالے سے۔ جی جناب، اس دور میں اہل بیت سے دور کرنے کی خاطر باتیں بنائی گئیں، اور جس اہل بیت سے دور کر کے دوسرے طبقے کی طرف لوگوں کی محبت جی جو ہے کنورٹ کی گئی۔ تو یہاں یہ ایک بڑا معاملہ اور ہے، اس حد تک بھی لکھا گیا ہے الیاذ باللہ کہ حضرت مولا علی نے فرمایا تھا کہ میرے اس بیٹے کو اپنی بیٹی نہ دے۔ تو یہ میرا خیال ہے کہ یہ بات دل دماغ نہیں مانتا۔ اچھا فیض صاحب، امام حسن علیہ السلام کو 3 مرتبہ زہر دیا گیا، آپ کی شہادت زہر دینے سے واقع ہوئی، اور جی اور آخری مرتبہ وہ زہر کاری ثابت دیا گیا۔ ہوا۔ اس آپ کو زہر دینے کے حوالے سے حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، حضور غیب دان ہیں، حضور نے پہلے سے پیشن گوئی فرما دی تھی، حضور نے پہلے سے فرمایا تھا۔
تو اس بارے میں کچھ فرمائیے گا، ہمارے سننے والے یقیناً جاننا چاہیں گے۔ جی، کتب اہل سنت میں لکھا ہوا ہے کہ آپ کو کئی بار زہر دیا گیا اور دلوایا گیا، اور زہر صرف آپ کو نہیں دیا گیا، کچھ ایسے دوسرے لوگوں کو بھی دیا گیا جو امام حسن مجتبی کی طرح مستقبل میں خلیفہ بن سکتے تھے۔ ایک مرتبہ شام کے منبر پر ایک صاحب نے جمعہ پڑھاتے ہوئے سامعین سے سوال کیا، میں بڈھا ہو گیا ہوں اور کافی میں خلافت کر چکا ہوں اور تم مجھے دیکھ چکے ہو اور تھک بھی چکے ہو، بتلاؤ میرے بعد پھر کس کو بنایا جائے؟ لوگوں نے یک آواز کہا عبد الرحمن بن خالد بن ولید کو۔ تو یہ لوگوں کا یہ جواب ان کی توقع کے خلاف تھا، سوال کرنے والے کی توقع کے خلاف، اس لیے کچھ عرصہ بعد پتہ چلا کہ عبد الرحمن بن خالد بن ولید کو ایک طبیب کے ذریعے زہر دلا کر شہید کر دیا گیا۔ جی وہ اس سے آپ سمجھ جائیں، ایک مرتبہ پتہ نہیں یہ مناسب ہوگا یا نہیں، ایک مرتبہ اس سے احمد رضا قصوری صاحب سے پوچھا کہ بی بی کا قاتل کون ہے؟ تو اس نے کہا بھئی قتل جو ہے 3 وجہ سے ہوتا ہے، زن، زر اور زمین، اور یہاں وہ کہنے لگے کہ یہاں زمین کی جگہ یہاں ہے اقتدار، لہذا یہ دیکھا جائے گا کہ بی بی کے راہ سے ہٹ جانے کے بعد اقتدار کس کے پاس آیا ہے۔ آپ سمجھ گئے؟ ہاں، کسی کے قتل کے بعد یا تو زن کسی کے حصے میں آتی ہے یا زر آتا ہے یا زمین آتی ہے، وہ کہنے لگے یہاں زمین نہیں، یہاں اقتدار ہے۔ اور امام حسن علیہ السلام کی شہادت کے لیے آپ کی بیوی کا انتخاب کیا گیا، مخالفین نے آپ کی بیوی کو خریدا، جادہ۔ جی یہ بھی ہے، جادہ بنت قیس غالباً اس کو۔ ہاں جی، یہ تو ہوتا ہے جی، یہ تو بیویاں جو ہوتی ہیں نا جی، انبیاء کرام علیہم السلام میں سے بھی بعض کی بیویاں درست نہیں تھی اس قسم کے معاملے میں۔ اب امام حسن المجتبی علیہ السلام کے جنازہ مبارک پر بھی مسلمانوں نے بڑا ظلم کیا، اس حوالے سے کچھ فرمائیے گا۔ جنازہ جو ہے امام علی مقام علیہ السلام نے اس وقت جو گورنر تھا، غالباً اس کا نام سعید تھا، آپ نے اس کو فرمایا کہ آگے بڑھ اور جنازہ پڑھا، اگر سنت نہ ہوتی اور آپ کے جنازہ مبارک میں جنت البقیع میں ایک اژدہام تھا اور کافی زیادہ رش تھا، اور یہ فیصلہ بھی فرمائیے گا کہ آپ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک میں دفن ہونے کی خواہش رکھتے تھے، لیکن آپ کو باوجود جنت البقیع میں دفن کیا گیا، یہ ایسی بات ہے؟ جی ہاں، یہ بالکل صحیح بات ہے۔ مروان بن حکم جو ہے وہ رکاوٹ بنا تھا، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ جو ہیں وہ ان کے اس وقت کے وہاں کے انتظامیہ میں تھے، تو جب وہ رکاوٹ بنا تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ایسا نہ کرے، میں جانتا ہوں تو جس کو خوش کرنے کی خاطر یہ تدفین نہیں ہونے دے رہا، میں اس کو جانتا ہوں، لیکن تو ایسا نہ کر۔ لیکن وہ نہ مانے، تو ادھر بنو ہاشم جو ہیں، امام علی مقام علیہ السلام نے چاہا کہ وہ بنو ہاشم آ جائیں، لیکن پھر انہیں وصیت یاد دلے گئی کہ امام حسن مجتبی نے فرمایا اگر آرام سے سکون سے میری تدفین روضہ مقدسہ میں ہونے دی جائے تو فبہا، ورنہ جنت البقیع میں آپ اپنی والدہ گرامی سلام اللہ تعالی علیہا کے پہلو میں آپ کو جگہ ملی۔ سبحان اللہ۔ فیض صاحب، یہ بھی ایک حسن اتفاق ہے کہ حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی بھی بوقت شہادت جو عمر مبارک تھی 58 برس تھی، اور آپ کی بھی 58 برس تھی۔ جی، مولا علی علیہ السلام کی عمر مبارک کے بارے میں 63 سال کا قول بھی آتا ہے، 57 سال کا قول بھی آتا ہے، 58 کا بھی آتا ہے۔ جی ہاں،
سبحان ہاں اللہ. جی، امام بھائی حسن صاحب، مجتبیٰ حضرت امام 58 حسن سال علیہ کے تھے. السلام کے سخا سے متعلق بڑے واقعات کتابوں میں آئے ہیں. کچھ سننے والوں کو بتائیے گا کہ امام حسن علیہ السلام اللہ اکبر. کتنے سخی تھے. بہت زیادہ سخی تھے. مولانا زکریا سہارنپوری جو ہیں جی ان کا ایک لکھا ہوا واقعہ مجھے یاد آ رہا ہے کہ ایک مرتبہ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے دروازہ پر ایک بڑا فصیح و بلیغ شاعر آیا اور اس نے آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور بنو ہاشم کا تذکرہ کیا اور ان کی سخاوت کا ذکر کیا اور اس گھرانے کا عالی مقام ہونا جو ہے منظوم صورت میں وہ ذکر کیا اور ان کی سخاوت کا ذکر کیا. جی تو کوئی عقل مند اور ہوشیار آدمی تھا، تو اس کے کلام میں اور اس کی تعریف میں جو ایک پیغام تھا امام عالی مقام اس کو سمجھ گئے کہ یہ کیا چاہتا ہے. تو آپ اپنے مختلف گھروں میں سے جو اس وقت راشن، کھانے پینے کا سامان اور نقدی کپڑے وغیرہ جو موجود تھا سب کچھ آپ سمیٹنے لگ گئے. تو اس میں جی سمیٹنے میں اکٹھا کرنے میں دیر ہو گئی. اس پر اس نے اور اشعار پھینکے. واہ واہ. ہاں، اور ان اشعار کا مطلب یہ تھا کہ قبلہ اگر کچھ ملتا ہے تو مل جائے، ورنہ منع ہو جائے. لیکن یہ یاد رکھنا کہ میں جب اس دروازہ سے پلٹ کر جاؤں گا اور مجھ سے پوچھا جائے گا کہ آپ کو کیا ملا، تجھے کیا ملا، میں کہوں کہ اتنا کچھ ملا اور نہ ملا ہو تو وہ جھوٹ ہوگا. جی، اور میں کہوں کہ ملا نہیں تو یہ آپ کی شان کے خلاف ہوگا. تو اس کے دوسری مرتبہ کے یہ اشعار سن کر امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام فوراً باہر آئے اور جو کچھ سامان تھا وہ پیش کیا اور نقدی تھی وہ پیش کی. اور غالباً مجھے یاد آتا ہے کہ مولانا زکریا نے فرمایا ہے، لکھا ہے ان کی کتاب فضائل صدقات میں، بہت پہلے میں نے یہ پڑھا تھا کہ 55,000 درہم یا دینار تھے نقدی، اور یہ زیتون، کھجور، پنیر، گھی، غلہ، آٹا وغیرہ اس قسم کی ساری چیزیں، کپڑے، اور یہ سب کچھ جو نقدی کے علاوہ جو سامان تھا وہ اتنا تھا کہ اسے اٹھایا جانا ایک آدمی کے بس کی بات نہیں تھی. تو جو امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے کندھے پر چادر تھی نا، آپ نے وہ چادر اتاری اور آپ نے فرمایا اس سامان کو اٹھانے کے لیے مزدور کیا جائے، اور اس کی مزدوری جو ہے نا، تجھے جو پیسے ملے ہیں اس میں سے نہیں دی جائے گی، مزدوری میں یہ چادر دی جائے گی. آخر میں ایک جملہ یہ بھی سن لیں کہ آپ نے آخر میں فرمایا گا، آپ نے فرمایا میاں تم نے جلدی مچا دی، ورنہ ہم ابھی کچھ جمع کر رہے تھے. اب تم یہ سمجھنا کہ تجھے کچھ ملا نہیں، ہم یہ سمجھیں گے کہ ہم نے کچھ دیا نہیں. تیری بخشش کے ساماں آنکھ سے دل میں اتر آئے، تلاش رزق کی خاطر جو سوئے آسمان دیکھا، ستارے تیرے دسترخوان کے ٹکڑے نظر. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اس نواسے کو بھی ریحانۃ الرسول کہا ہے اور جنتی جوانوں کا سردار بھی گردانا ہے. کچھ اس حوالے سے حضور علیہ السلام کی احادیث سننے والوں کو عطا کیجیے. جی ہاں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ ان کو چوما، سونگھا، چوما، تو دیکھنے والوں نے حیرت کا اظہار کیا. تو آپ نے فرمایا یہ ہما ریحانتایا من الدنیا، یہ دونوں دنیا میں میرے پھول ہیں. تو آپ یہ غور فرمائیں کہ کس کے پھول ہیں؟ حضور کے پھول ہیں. جی، کوئی گلاب کا پھول ہوتا ہے، کوئی چنبیلی کا پھول ہوتا ہے، خوشبو کی کان حضور ہے. پھول کے لیے بوٹا اور بوٹی درکار ہوتی ہے. تو یہ
یہ جس پودے کے پھول ہیں، یہ جس درخت کے پھول ہیں، وہ درخت خود حضور ہیں۔ اس لیے امام مناوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی زہرا کلی ہے تو وہ حضور کی کلی ہے، اور اگر کوئی پھول ہے تو وہ حضور کا پھول ہے، شجر حضور ہیں۔ اور ان سے جیسا کہ فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا ہے، سبحان اللہ، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی۔ ہاں جی فیض صاحب، آج 28 سفر المظفر کا دن ہے۔ ہمارے شیخ کریم علیہ الرحمہ اسے سفر الخیر بھی فرمایا کرتے تھے۔ آج خلیفہ راشد پنجم سیدنا امام حسن علیہ السلام کے عرس مبارک کا دن ہے۔ آپ نے سیدنا امام حسن علیہ السلام کی شخصیت کے مختلف پہلو بڑے عمدہ انداز میں بیان فرمائے۔ اللہ رب العزت آپ علیہ السلام کی صلح جوئی اور سخاء و وفا کی عادات اور شعار امت مسلمہ کو نصیب فرمائے۔ فیض صاحب، آپ کی قیمتی وقت کا بہت بہت شکریہ۔ آپ کے ایک مرتبہ پھر مشکور ہیں کہ آپ نے اپنی محبتوں سے نوازا۔ اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان محمد شاہد ودود قادری کو اجازت دیں۔ انشاءاللہ اگلی مرتبہ ایک اور شخصیت کے ساتھ، ایک اور دن کے ساتھ آپ کی خدمت پہ حاضر ہوں گے۔ تب تک السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ازل سے میرے مقدر میں ہے حسن، رہے گی سایہ فگنتا ابد ردا۔